نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ مینی سیکشنز آر دیئر ان جورسپروڈنس، کہ اصول قانون میں کتنے سیکشن ہیں۔ آپ نے میرا لیکچر سنا ہوگا واٹ از جورسپروڈنس، اس کو دوبارہ دیکھیں، میں اس کو ایلوسیڈیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کوڈیفائڈ لا، جیسے انڈیا میں، پاکستان میں کوڈیفیکیشن ہوئی ہے۔ کوڈ لفظ جو ہے یہ کمپیوٹر کا لفظ ہے، انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ پروسیس ہوتا ہے۔ کوڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ضابطہ میں لانا، انکوڈ ہوتا ہے اس کو میننگ میں رکھنا، ڈی کوڈ ہوتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ میننگ، اس کے میننگ کیا ہے۔ اب جورسپروڈنس دو اس کے لفظ ہیں، لیٹن لفظ ہے یہ، جس پروڈنشیا، جس لا کو کہتے ہیں، پروڈنشیا کا مطلب ہوتا ہے فہم، علم، بصیرت حاصل کرنا۔ اس کو کہتے ہیں قانون کی ماں، مدر آف لا۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بیسیکلی کنسیپٹ دیتا ہے، اس کے کوئی سیکشن نہیں ہوتے، کیونکہ نہ کسی پارلیمنٹ نے بنایا، نہ کسی صدر نے کوئی آرڈیننس جاری کیا۔ یہ وہ کنسیپٹس ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ انگلش جورسپروڈنس کو لیں تو وہ ججوں کی آرا، اوپینینس، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے جورسٹ۔ اسلامک جورسپروڈنس کو دیکھیں تو اب اللہ نے قانون بنا دیا، اب تشریح کے لیے سرکار مدینہ آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحابہ کرام، پھر ہمارے جورسٹ، اس ٹرم کو کھولنے کے لیے یہ جو جورسپروڈنس ہے یہ اصل میں آپ کو ایک کنسیپٹ دیتا ہے۔ کنسیپٹ واضح نہ ہو تو جج ہی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اب مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، مختصر جواب یہ سمجھ لیں کہ اس کے سیکشن نہیں ہوتے، کیونکہ کسی پارلیمنٹ نے اس کو قانون بنایا نہیں ہوتا، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاقی ہو، نہ ہی کسی صدر نے کوئی آرڈیننس جاری کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا جو یہ سوال تھا کہ جناب یہ اس کے سیکشن ہوتے ہیں یا نہیں، تو جواب مختصراً تو یہ ہے کہ اس کے سیکشن نہیں ہوتے۔ اب سمجھیں کہ یہ کنسیپٹ جو ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے میں مالک ہوں، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسی چیز کا دوسرا شخص کہتا ہے میں مالک ہوں۔ اب جورسپروڈنس جو ہے، یہ جو اصول قانون ہے، اب اس کو ذرا سمجھ لیں، اردو کی ٹرم کو بھی، اصول لفظ جو ہے یہ جمع ہے اصل کی۔ اصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے درخت کی جڑ، روٹ۔ روٹ جب سمجھ آ جائے
تو پھر وکلا ججز ان کو آسانی رہتی ہے فیصلہ کرنے میں. تو میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ایک شخص کہتا ہے میں مالک ہوں، اب ضرورت پیش آئے گی جو اسٹوڈنٹس کی کہ مالک کہتے کسے ہیں. اب اگر آپ اس کو انگریزی کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے 3 انگریڈینٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ پیپسی پیتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کے انگریڈینٹ کیا ہوتے ہیں؟ پانی، شوگر، گیس، ایک کلر ہوتا ہے، تو نیچے لکھا ہوتا ہے 2.5 ملی لیٹر. تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ آنرشپ کے، ملکیت کے انگریڈینٹ کتنے ہیں. تو اس کے 3 انگریڈینٹ ہیں. ویسے سمجھ نہیں آتی میں مالک ہوں. اب اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے، تھریش آؤٹ کرنے کے لیے 3 بیسک انگریڈینٹ ہیں، اس پر آپ غور کر لیں. نمبر 1، رائٹ ٹو یوز، استعمال کرنے کا حق. مالک جب آپ کوئی کہتا ہے میں ہوں تو اس کے پاس 3 یہ حصے ہونے چاہیے. نمبر 1، رائٹ ٹو یوز، استعمال کا حق. رائٹ ٹو پوزیس، قبضے کا حق. نمبر 3، رائٹ ٹو ڈسپوز آف، اس کو نپٹانے کا حق. یعنی وہ شخص بیچ سکتا ہے، کسی کو ہبہ، تملیغ، بیع کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں. یہ اینک ہے، میں کہتا ہوں میں مالک ہوں تو مجھے 3 چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. رائٹ ٹو یوز، کیا استعمال کا حق میرے پاس ہے؟ یس. میں پہن رہا ہوں، اس کو اتار رہا ہوں، لگا رہا ہوں. اوکے، پہلے انگریڈینٹ میری ملکیت کا یہی ہوا کہ رائٹ ٹو یوز، استعمال کا حق میرے پاس ہے. رائٹ ٹو پوزیس، قبضہ بھی میرے پاس ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے قبضے میں ہے، نظر آ رہا ہے. رائٹ ٹو ڈسپوز آف، اب میں چاہوں تو اسے توڑ دوں، چاہوں تو کسی کو ہبہ، تملیغ کر دوں، گفٹ کر دوں، چاہوں تو اپنی جیب میں رکھوں. یہ 3 عناصر ترکیبی ایسے ہیں جس سے اس ٹرمینالوجی، یعنی جو ملکیت تھی، آنرشپ تھی، 3 اس کو یہ ثابت کرنے پڑیں گے. اب یہ جو جورسپروڈنس ہے، یہ ان چیزوں کا ایلوسیڈیشن دیتا ہے، اس کو ری ڈیفائن کرتا ہے. جب یہ چیزیں آ جائیں تو یہ بیسک کنسیپٹ ہے. یہ کنسیپٹ اگر نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو آپ مالک نہیں کہہ سکتے. اسی طرح آپ کہتے ہیں میں قابض ہوں. اب قابض کے پھر 2 انگریڈینٹ ہیں. نمبر 1 اینیمس، نمبر 2 کارپس. اینیمس کہتے ہیں نیت کو، کارپس کہتے ہیں جسم کو. پہلے اس کی نیت بھی ہو کہ اس پر میں قابض ہوں، میرا قبضہ ہے، میرے پوزیشن میں ہے. کارپس وہ چیز بھی موجود ہو، جسم بھی موجود ہو. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آنرشپ کی، ملکیت کی 7 اقسام ہیں، قبضے کی 8 ہیں، وہ پھر ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن آپ کا جو بیسک مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے سیکشن کتنے ہوتے ہیں. تو جواب میں اس کو کیپسول سمری دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے کوئی سیکشن نہیں ہوتے، کیونکہ یہ کوڈیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا نہیں ہے. بیسک کنسیپٹ ہیں، بیسک چیزیں ہیں جس سے ہم اوپر اٹھتے ہیں وہ چیز لے کے، اور ججز کو بھی آسانی رہتی ہے. جب تک اس چیز کی ڈیفینیشن، ایلوسیڈیشن، انٹرپریٹیشن نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. عربی میں اس کو تمجیز کہتے ہیں کہ ہر صورت میں اس کی بیسمنٹ، اس کی بنیاد اس انداز سے پیش کی جائے کہ وہ اس میں کلیئرٹی آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مالک ہے تو کیوں ہے.
اس کو ڈس ایمبیگس بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک ٹاپک ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو شخص، جو جج، جو اسٹوڈنٹ جورسپروڈنس کو نہیں پڑھتا یا اس کو نہیں آتا تو وہ خیر منائے، وہ اچھا جج نہیں ہو سکتا، وہ اچھا وکیل نہیں ہو سکتا. وہ ان بیسک چیزیں کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو ہی نہیں سمجھ سکتا. تو پھر اس نے فیصلہ کیا کرنا ہے یا اس نے بحث کیا کرنی ہے. تو یہ جو ہے جو اسٹوڈنٹس والا سلسلہ، یہ ان بیسک ٹرمینالوجی کو ری ایلیوسیڈیٹ کرتا ہے، اس کے روٹس کو، کہ یہ چیز ہے کیوں، اس کے انگریڈینٹ کتنے ہیں اور یہ کیسے سلسلہ اس کا بنے گا. کلیئرٹی کے ساتھ ایک جج کے پاس یہ چیز آتی ہے، پھر وہ اس انگریڈینٹ کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا ہے. اسی پر بھی ایویڈنسز ہوتی ہیں، اسی پر پھر جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے، ججمنٹ آ جاتا ہے، ڈگری آ جاتی ہے. اگر یہ چیزیں کلیریفائڈ وے میں نہ ہوں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اے جج ٹو ڈیسائڈ دا میٹر ان کویسچن. ایک لائر کو بھی جورسپروڈنس کا ماہر ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. اگر وہ یہ چیزیں نہیں کرتا یا اس کو نہیں آتی تو بقیہ لاز جو ہیں وہ بھی اسی طرح. مثلا پراپرٹی ہے، ہم کہتے ہیں یہ پراپرٹی ہے جی، واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کے لیے وہی انگریڈینٹ دیکھنے پڑیں گے کہ کیا ہے. تو اس جو ہے اس یہ ٹرمینالوجی ہے، اس انداز سے اس کو ایک ضرورت ہوگی کہ وہ اس کو اس انداز سے پیش کر سکے. تو آخر میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ اس کے سیکشن نہیں ہوتے. امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آیا.